بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام معدودات، ایام یوم کی جمع تو دورانیہ، یہ دورانیہ ہے۔ معدودات اللہ سے ہے، عین دال دال تیاری کرنا یا مہیا کر دینا، تو ایام معدودات ہیں یہ ایک پیریڈ ہے جو تیاری کا ہے، یہ تیاری کا دورانیہ ہے، تو تیاری کرنے کا پیریڈ ہے یہ۔ فمن کانا منکم مریضا، پس جو کوئی ہے تم میں سے مریض، یہ منکم کی کم کے ضمیر یا ایھا الذین آمنوا کی طرف ہی ہے، بتایا کہ تم میں سے جو مریض ہے، مریض مرضہ سے ہے، توازن و اعتدال کا بگڑ جانا، انسان تندرست ہوتا ہے جب اس کا توازن بگڑ جائے، اعتدال بگڑ جائے اس کا، تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ مریض ہو گیا، کیونکہ اس سے قوت میں کمی آ کر ضعف پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جب اعتدال سے ہٹ جاتا ہے اس کی جسمانی قوت، تو اس کی قوت کم ہوتی ہے اور ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک شعر بھی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ ضعف جس قوم کے اندر پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ اس بیماری کی بات نہیں کی جا رہی کہ وہ بیمار ہو گیا، یہ بیماری کی بات نہیں ہے، یہ اس کے اندر جو کمزوری ہے کہ اس کو اپائنٹ تو کر لیا گیا ہے لیکن اس کے اندر ضعف ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، تو اس ضعف اور کمزوری جو قوموں کے اندر آ جاتی ہے، تو ایک شعر کا ایک حصہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ کمزوری کی سزا تو پھر مرگ مفاجات ہے، یعنی کہ وہ قومیں پھر آگے بڑھنے سے قاصر رہتی ہیں، آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں جن میں ضعف آ جائے، جن میں کمزوری آ جائے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو جن کو اپائنٹ کیا گیا ہے امن قائم کرنے کے لیے، بتایا گیا کہ اگر ان میں ضعف ہے، کمزوری ہے، تو ضعف اور کمزوری کے حوالے سے کہا کہ جو لوگ تیاری کے دورانیے میں تم میں سے ضعف ہوں، مریض ہوں، کمزوری کا شکار نظر آئیں، او علی سافرین، اور دوسری بات یہ بتائی، دوسری یہ ہے او علی، یا کہ اگر کمزوری نہیں ہے او علی سافرین، یا پھر وہ سفر میں، ایک تو سفر وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بس میں بیٹھ کے، گاڑی میں بیٹھ کے سفر کے لیے، تو وہ بھی سفر ہی ہوتا ہے، لیکن جو سفر لغت کے حوالے سے ہے، سین فیر سفر کے بنیادی معنی ہے کسی چیز سے پردہ اٹھانا، یہ بنیادی معنوں میں سے ہے جی، کسی چیز سے پردہ اٹھا کر اسے واضح اور بے نقاب کر دینا، اندرونی حصے کو ظاہر کر دینا، اوپن کر دینا، جس کو کہتے ہیں انگلش میں اوپن کرنا۔ تو بتایا یہ گیا کہ اگر وہ اوپن کرنے جس چیز کو اس کے سامنے ہونا چاہیے تھا، وہ اس کے چیز سامنے ہے نہیں ہے، تو اس لیے کہا کہ ایک تو کمزوری والا معاملہ ہے، اور نمبر دو اس کے اندر ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا پردہ اٹھا سکے، کسی معاملے کے بارے میں وضاحت دے سکے یا اس کو واضح کر سکے، بے نقاب کر سکے۔ تو اگر وہ سفر میں ہے فعدۃ من ایام الاخر، تو جو سفر میں ہے یعنی کہ اس کے سامنے ایک تو وہ سفر والے جو لوگ ہیں جو پردہ اٹھانے کے یا پردہ اٹھا کر واضح کرنے کے اور اندرونی حصے کو ظاہر کرنے کی طرف گامزن ہے ابھی کہ وہ کس انداز سے ہوتا ہے، تو ان کا سفر ہے یہ ادھر، تو اس طرف ان کی جد و جہد ابھی مکمل نہیں ہے، وہ اس پردہ اٹھانے کے اور معاملات کو ظاہر کرنے کے قابل ابھی نہیں ہے، تو مریض اور یہ مسافر جو سفر طے کر رہے ہیں ابھی اس کا فعدۃ من ایام الاخر، پاس پھر ان کی تیاری جو ہے دوسرے دورانیے کے اندر رکھیں، اس دورانیے میں ان کے لیے یہ تیاری جو ہے، یہ ان کی جو ان کو تربیت دی جانی ہے، تو وہ اس کے قابل ابھی نہیں ہے، تو ان کو دوسرے دورانیے کے اندر رکھیں۔ پھر دوسرا دورانیہ جب ہوگا تو جب وہ اس مقام پر آئیں گے تو پھر ان کی تربیت ہوگی۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر، وَعَلَى اور پر، الَّذِينَ ان لوگوں پر یطیقونہ، یطیقون توا کا روٹ سے ہے، اور توا کا کہتے ہیں وہ حلقہ جسے گردن میں ڈال دیا جائے، ہر وہ چیز جو کسی کو اپنے گھیرے میں لے لے، تو ان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ان کو جو گھیرے میں لیا گیا ہے، تو ان میں سے ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو اس کے گھیرے میں ہیں، جو صیام کرنے والے ہیں، جن کی تربیت ہو رہی ہے، فدیۃ طعام المسکین، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فدیۃ طعام مسکین، فدیہ فدایہ سے ہے، اور جس کا معنی ہوتا ہے ہر قیمت پر آزادی دلوانا، فدیہ کسی گردن میں پھنسی قوم کو یا لوگوں کو کسی بھی قیمت پر، کسی بھی حوالے سے ان کو کچھ لے دے کر بھی آزاد کروانا، یہ ہوتا ہے فدیہ، کہ کچھ مال بھی اگر خرچ کرنا پڑے تو پھر آپ نے وہ کرنا ہے۔ تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جن کی یہ ذمہ داری بنا دی گئی ہے، جن پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، فدیۃ طعام مسکین، تو وہ طعام مسکین کو آزاد کروائیں گے، وہ کچھ سرمایہ خرچ کر کے بھی، طعام معیشت کو کہتے ہیں، اور مسکین رکے ہوئے لوگ، مسکین ساکنہ سے ہے، جن کی معیشت رکی ہوئی ہے، جن کے معیشت کے کاروبار ٹھپ ہوئے ہیں یا چل نہیں رہے، تو ان کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے کہ وہ فدیۃ طعام مسکین کریں، کہ وہ لوگ جن کی رکی ہوئی معیشت ہے ان کی معیشت کو گامزن کریں، ان کی معیشت کو چلائیں۔ فمن تطوع خیر، پس جو کوئی اطاعت کرے گا خیر کی، جو کوئی خوشی خوشی یہ کام کرے، جو کوئی اچھے انداز سے
یہ خیر کا کام کرے گا، بہتری کا کام کرے گا، فہو خیر لہ، بس وہ تو اس کے لیے ہی بہتر ہے کہ اس کی عزت افزائی ہوگی کہ جس نے ایک خیر کا کام کیا ہے، بھلائی کا کام کیا ہے، تو یہ تو اسی کے لیے خیر ہے، یہ اس کے لیے سراپا خیر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خیر، اور یہ کہ تم تربیت کرو خیر سے، وَأَن تَصُومُوا یہ سوامہ اسی سیام کے روٹ سے ہے، وَأَن تَصُومُوا خیر لکم، اور یہ کہ تم تربیت کرو یہ تمہارے اپنے لیے بھی بہتر ہے، فہو خیر لہ یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم سب تربیت کرو، اس تربیت کے معاملے کو اچھے انداز سے، آسان انداز سے کرو، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کن تم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو، اگر تم اس بات کو جان گئے ہو، اگر تم اس بات کو جانتے ہو، تو اس بات کا سمجھ لینا، جان لینا، اس کا علم حاصل کر لینا، یہ بڑی بات ہے۔